الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج بگڑے ہوئے شخص کو راہ راست پہ لانے کے لیے، دین سے بھٹکے ہوئے کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے ایک آسان قرآنی وظیفہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے، گفتگو میں شائستگی نہیں رہی، توہین آمیز کلمات ادا کرتا ہے، تو اس سے باز آ جائے گا۔ یہ وظیفہ وہ بھی کر سکتے ہیں جو ماں باپ اپنی اولاد سے تنگ ہیں، اولاد بگڑ چکی ہے، راہ راست سے ہٹ چکی ہے، ہر درمی ضد پہ اتر آئی ہے، فیصلوں کو نظر انداز کرتی ہے، باتوں کو اگنور کرتی ہے، ماں باپ پر توجہ نہیں رہی، وقت بھی نہیں دیتے اور خرچہ بھی نہیں اٹھاتے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اولاد کی زندگی میں ضرور تبدیلی آئے گی۔ جو یہ وظیفہ کریں گے ان ماں باپ کے لیے ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح وہ خواتین بھی وظیفہ کر سکتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، گھر پہ توجہ نہیں رہی، ہم سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، گفتگو میں شائستگی نہیں رہی، ماں باپ کے لیے اور ہمارے لیے توہین آمیز کلمات کا ادا کرنا ان کا معمول بن چکا ہے۔ یہ وظیفہ وہ خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ اسی طرح بیوی بگڑ گئی ہے، بات نہیں مانتی، تو شوہر بھی یہ وظیفہ اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ جو بھی رشتہ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، جو رشتہ اس سے پریشان ہے، یہ وظیفہ وہ اس کے لیے کر سکتا ہے جو پریشان کر رہا ہے۔ وظیفہ کیا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، کتنی مقدار میں پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، اس کی وضاحت آگے چل کے کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن لازمی پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خوب توجہ دیجیے، ان کے لیے وقت نکالیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بگڑے ہوئے شخص کو دین پہ لانے کے لیے، راہ راست پہ لانے کے لیے، صراط مستقیم پہ لانے کے لیے وظیفہ اور اس کا طریقہ۔ یہ وظیفہ وہ خواتین بھی کر سکتی ہیں جن کے شوہر بگڑ چکے ہیں، دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ بھی کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے جن کی اولاد ضدی ہو چکی ہے، ہر درمی پہ اتر آئی ہے، بات نہیں مانتی، فیصلوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اسی طرح بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی کر سکتی ہیں جو بھائی سنگ دل ہو چکے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ ان کا دل نرم ہو جائے گا، موم ہو جائے گا، اپنی بہنوں کا خیال بھی رکھیں گے اور ان پہ توجہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ غرض یہ کہ جو بھی رشتہ آپ سے روٹھ چکا ہے، منانے کے لیے اور اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ 7 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور آخر میں 7 مرتبہ درود شریف۔ وظیفہ اور اس کا طریقہ پھر سن لیجئے۔ 7 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 70 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آخر میں 7 مرتبہ درود شریف۔ وظیفہ پڑھنے کا وقت بعد نماز عشاء یا پھر بعد نماز مغرب ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نفل ادا کریں، وظیفہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اگر وہ شخص جو روٹھا ہوا ہے یا پھر بگڑا ہوا ہے، ضدی ہے، گھر میں موجود ہے، تو کھلانے پلانے کے لیے آپ پانی لے لیں یا پھر کوئی بھی چیز لے لیں جو آسانی سے وہ کھا سکتا ہے، اس پہ دم کر لیں، دم کر کے اس کو کھلا پلا دیں۔ جیسے ہی موقع غنیمت جانے آپ اس کو کھلا دیں۔ اور اگر کھلانا پلانا ممکن نہیں، مشکل ہے، کسی اور شہر میں رہ رہا ہے یا پھر کسی اور ملک میں ہے، وہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے، تو پھر یہ وظیفہ آپ تصور کے ساتھ پڑھیں۔ بعد نماز عشاء پڑھیں، بعد نماز مغرب پڑھیں یا پھر فجر سے پہلے پڑھیں، تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے تصور میں پڑھنا ہے، اس کا تصور لاتے ہوئے، اس کا نقشہ ذہن میں لاتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تاثیر اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اور وہ
بگڑا ہوا شخص اپنی ضد سے ہٹ درمی سے باز آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم نصیب کر دے گا انشاءاللہ۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔